بسم اللہ الرحمن الرحیم. زندگی تجربات سے بھری ہوئی ہے اور ہر تجربہ اس کی لذت الگ ہوتی ہے, اس کی خوشی الگ ہوتی ہے, اس کا پھل الگ ہوتا ہے. ہم جب چھوٹے تھے تو چشتیاں میں ہمارا جو گھر تھا اس کی چھت پہ بارش کے وقت ہم اوپر چلے جاتے تھے. جب بارش کا پانی جمع ہوتا تو ہم اس کا اندازہ لگاتے اور پھر اپنی والدہ سے فرمائش کرتے کہ اتنی بارش ہو گئی ہے, اب ہمیں پوڑے بنا کے کھلائیں. میٹھے پوڑے وہ آٹے سے بناتی تھی. جب بڑے ہو گئے اب وہ پوڑے تو نہیں ملتے, پر جگہ جگہ جو زندگی کے تجربات میری زندگی میں جمع ہوئے ہیں انہوں نے بھی اسی بارش کے قطروں کی شکل اختیار کر لی ہے. اور یہ جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں یوں سمجھیں میری زندگی کے یہ میٹھے پوڑے ہیں جو رب نے مجھے کھلائے اور دکھائے. کچھ عرصہ پہلے ہمارا ایک شہر ہے گجرانوالہ, وہاں کے ایک نوجوان اور اس کے دوستوں نے, یہ لوگ ترکی گئے اور وہاں جا کے انہوں نے ترکی کے نوجوانوں کو اور قوم کو ترقی کرتے دیکھا. واپس آئے تو انہوں نے مل کے یہ طے کیا کہ ہم نوجوان جو سی اوز ہیں ان کی ٹریننگ کا ایک مستقل پروگرام کرتے ہیں. تو تقریباً 1 سال تک میں گجرانوالہ جاتا رہا. خالد صاحب تھے, توصیف صاحب تھے جو جس کو آرگنائز کرتے تھے. تو 35 سے 40 نوجوان ہوتے تھے. یہ سارے ہی وہ لوگ تھے جو انڈسٹری سے وابستہ تھے اور آنے والے دنوں میں سارے وہ سی اوز اور کمپنی کے چیئرمین بنے. یہ انہوں نے اپنی ایڈوانس میں ٹریننگ کروائی جب ابھی وہ یعنی یوتھ میں تھے اور جوان ہو رہے تھے. ہر ماہ جب ٹریننگ پہ میں جاتا تھا تو وہاں سے گاڑی آتی تھی, مجھے پک کرتی تھی. ایک دفعہ یہ ہوا کہ گاڑی کے ڈرائیور کا جو فون آیا کہ سر میں پہنچ گیا ہوں آپ کے لینے کے لیے, اس کی آواز سے میں نے اندازہ لگایا کہ ہی از ناٹ اے ڈرائیور. جب میں گھر سے باہر نکلا گاڑی کھڑی تھی تو بہت ہی ڈیسنٹ سے خوبصورت انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے, سوٹ پہنا ہوا اور گاڑی وہ ڈرائیو کر رہے تھے. اچھا میں نے ان سے نہیں پوچھا کہ آپ کون ہیں, ظاہر ہے اتنی سمجھ اور فہم ہونی چاہیے کہ آپ کو پہچانیں. تو ہم پھر موٹر وے پہ یہاں سے چلے تاکہ کالا شاہ کاکوس اتر کے ہم نے اس روڈ پہ آنا تھا جو گجرانوالوں کو جاتی. تو جب ہم موٹر وے پہ جا رہے تھے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اختر عباس صاحب ایک بات تو بتائیے, آپ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہو, آپ کارپوریٹ میں ٹریننگ دیتے ہو, آپ ہمارے بچوں کو بھی ہر ماہ پڑھانے آتے ہو, کوئی ایسی بات جو کتاب میں نہ لکھی ہو پر آپ نے سیکھی ہو وہ ہمیں بتائیے کہ جو بزنس کرنے والے کے لیے بہت کام آ سکے. اچھا جب انہوں نے یہ بات پوچھی, ظاہر یہ سوال کوئی عام بندہ نہیں پوچھ سکتا. یہ وہ پوچھتا ہے جس کا یا تو سیکھنے کا من ہو یا جس کے دل میں بہت جگہ ہو نئی بات سیکھنے کی اور کرنے کی. تو میں نے ان سے کہا کہ ہاں یہ بات کتاب میں نہیں لکھی ہوئی پر میرے پچھلے کئی دہائیوں کا تجربہ یہ ہے کہ جس کو دولت لوٹنی ہو, جس کو بزنس بڑا کرنا ہو, جس کو اپنے کام کو خوب بڑھاوا دینا ہو, وہ جو لوگ کام اس کے لیے کرتے ہیں ان کو کھانا کھلانا شروع کر دے خوش دلی کے ساتھ. کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا جی مطلب یہ ہے کہ 20 مثالیں ہیں. لاہور میں پیکیجز ہے, وہ سالوں سے اپنے لوگوں کو 1-1 روپے میں کھانا کھلاتے ہیں, بہت شاندار لیوش قسم کا. اچھا ایسے دیوان والے ہیں, ایسے فیصل آباد کے, ایسے سیالکوٹ کے فٹ بال جو بنانے والے کئی بڑے ادارے سبلائم سے لے کے اور تک, ان کو میں پرسنلی جانتا ہوں کہ جو لوگ اپنے. پھر میں نے ان سے کہا کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب لقمہ کسی کارکن کے اندر جاتا ہے تو اس کا دل چاہے نہ چاہے زبان دعا ضرور دیتی. اور میرا بلیو ہے کہ جو اپنے کارکنوں پہ خرچ کرتا ہے اور ان کے کھانے کا خیال کرتا ہے اس کے کام میں برکت ہو جاتی. وہ خاموش ہو گئے اور ہم وہاں پہنچے. میں نے جو سیشن لینا تھا وہ سیشن لیا, پھر واپس آ گئے. 2-3 ماہ کے بعد جب میں وہاں سیشن لے رہا تھا تو اچانک دروازہ کھلا اور وہی صاحب جن سے اس وقت ملاقات ہوئی تھی کئی ماہ پہلے, وہ اندر داخل ہوئے. انہوں نے دروازہ کھولا, معذرت کی اور کہا میں کچھ کرنا چاہتا ہوں بات اب سب لوگوں سے. وہ آئے, جاوید ان کا نام تھا. پاکستان کی بہت بڑی انڈسٹری ہے پاک لائٹ, یہ ٹیوب لائٹ اور بلب اور اس طرح کی مختلف چیزیں یہ لوگ بناتے ہیں اور ان کا بہت بڑا برانڈ اور نام. وہ اسٹیج پہ آئے, میں ڈائی سے ہٹ کے نیچے بیٹھ گیا. انہوں نے کہا کہ میں آج ان کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں. چند ماہ پہلے آئی واز وریڈ, میرے دل پہ بہت بوجھ تھا چونکہ اس وقت پاکستان میں ٹیوب لائٹ بند ہو رہی ہے اور سیور آ رہے ہیں. تو ہم سیور نہیں بناتے, ہم ٹیوب لائٹ اور پٹی بناتے ہیں. اب جتنی نئی انڈسٹری آ رہی ہے, نئے گھر بن رہے ہیں, نئے پلازے بن رہے ہیں, یہ سرکاری, ان میں ٹیوب لائٹ نہیں لگ رہی, تو ہمارا بزنس دن بدن ڈاؤن ہو رہا تھا.
تو انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے ایک آئیڈیا دیا تو وہ کلک کیا میں نے اپنے دفتر میں جا کے اپنے بورڈ کے لوگوں سے اور خاص طور پہ اپنے بیٹے سے تذکرہ کیا کہ کیوں نہ ہم یہ کر کے دیکھیں تجربہ. تو ان کے بیٹے کا نام خالد ہے اور وہ اس کمپنی میں انٹرنیشنل مارکیٹنگ اور جو پاکستان کی مارکیٹنگ وہ دیکھتے ہیں. تو دونوں نے حساب کتاب کیا, میرا خیال کو 31 روپے پر ہیڈ کا خرچ آیا. تو طے ہوا کہ اس کا 16 روپے کمپنی دے اور 16 اس کارکن سے لیا جائے. تو اچانک ان کے بیٹے نے کہا ابا جی جب اتنا بڑا کام کرنے لگے ہیں تو یہ 16 بھی ہم ادا کر دیتے ہیں, دیکھتے ہیں رب ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے. تو پھر انہوں نے یہ بات مکمل کرتے ہوئے کہا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت ہم ایک نئی فیکٹری ہم نے لگائی ہے اس کے علاوہ, اور ہم ایک جو کنسٹرکشن میں پائپ اور اس کی ایسیسریز ایک پوری نئی رینج ہم نے شروع کی ہے. اور وہ جو تجربہ تھا, جو ان کا مشاہدہ تھا, میں نے سن کے اس سے انسپائر ہوا. اچھا سچی بات یہ ہے کہ جو یقین کے پھل ہیں یہ ہر بوٹے کو نہیں لگتے, یہ انہی کو لگتے ہیں کہ جن کو رب نے بلیو کے لیے بنایا ہوتا ہے, پریکٹس کے لیے بنایا ہوتا ہے, ان کا یقین ہوتا ہے کہ ہم کریں گے اور وہ ہو جاتا ہے. اور انہی کی وجہ سے دنیا میں خیر چلتی ہے, انہی کی وجہ سے اداروں میں خیر پڑتی ہے. چھوٹے چھوٹے ادارے بڑے ہو جاتے ہیں اور بڑے ادارے بہت بڑے ہو جاتے ہیں.